وہ سوئے لازار پھر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، 17 رمضان المبارک کے نور رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان محمد ایوب اوان حاضر خدمت ہے۔ آج کا دن تاریخ اسلام کے اندر انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ اس دن اسلام کا پہلا معرکہ سجا تھا۔ اس دن حق اور باطل کے درمیان فرق ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے جانثاروں کو، وفاداروں کو ایک عظیم فتح سے ہمکنار کیا تھا۔ آج کے دن 17 رمضان المبارک غزوہ بدر کا وہ عظیم الشان معرکہ جو کہ 2 ہجری کو لڑا گیا، مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ کے تقریباً درمیان میں، مدینہ المنورہ سے 120 کلومیٹر دور بدر کے میدان پہ 313 کے مختصر قافلے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس حاضر ہوئے اور اس عظیم معرکے میں صرف 14 شہادتوں کے ذریعے اسلام کے جانثاروں نے کفر کا منہ کالا کیا اور عظیم فتح کا جھنڈا گاڑ کے اسلام کو ہمیشہ کے لیے فتح سے ہمکنار کر دیا۔ تاریخ اسلام کے اندر اس عظیم معرکے کے کیا اثرات ہوئے، ان پر گفتگو کرنے کے لیے اور اس معرکے کا پس منظر کیا تھا، اس میں مصطفیٰ کریم کے جانثاروں نے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جانیں نثار کی، کس طرح آپ کی حفاظت کی، اس معرکے کے لیے ہم نے گفتگو کرنے کے لیے مفتی عزیز جہاں مظہری صاحب کو ایک مرتبہ پھر دعوت دی ہے، جو کہ اکثر و بیشتر ہمارے پروگرامز کا حصہ ہوتے ہیں، ہمارے مہمان بنتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بار دیگر آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ پھر ایک مرتبہ ہمارے سامعین کے لیے اپنی خوبصورت گفتگو کے ساتھ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہم جیسا کہ میں نے عرض کی، آج کا عنوان غزوہ بدر ہے۔ اس عظیم معرکے کے حوالے سے اس کا مختصر تعارف، اس کا پس منظر، یہ کب ہوا، کہاں ہوا، ابتدائی حالات کیا تھے، اس حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ جی، نہایت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر موقع عطا فرمایا۔ جی شکریہ۔ ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک کو بدر کے مقام پہ یہ عظیم معرکہ بپا ہوا۔ جی، یہ وہ عظیم معرکہ ہے کہ جس کو غزوہ بدر عظمیٰ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور اسے غزوہ بدر کبریٰ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور بدر مورخین کے نزدیک ایک بستی کا نام ہے جس پر ایک بدر بن حارث نامی شخص رہتا تھا اور اس نے وہاں بدر نامی کنواں بنایا تھا جس سے لوگ آ کے پانی حاصل کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے اس جگہ کا نام بدر مشہور ہو گیا۔ جی صحیح۔ تو اس مقام پر یہ اسلام کا پہلا عظیم معرکہ جو کہ کفر اور اسلام کے درمیان واضح فرق کے طور پہ لڑا گیا اور اس کی فتح کے بعد کفر اور اسلام کے درمیان ایک عظیم فرق نمایاں ہو گیا۔ بالکل بالکل۔ اور اسی فرق کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر، کہ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس پر جو ہم نے فیصلے کے دن اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جس دن دونوں فوجیں ایک دوسرے کے درمیان ملیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہے پر قادر ہے۔
بے شک۔ تو یوم فرقان کا نام اسے دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے یوم فرقان کے طور پہ یاد فرمایا، اور آج تک بھی اہل اسلام اسے یوم فرقان کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ یہ وہ عظیم معرکہ ہے کہ جس کے اندر مسلمان کی تعداد بہت کم تھی، مسلمانوں کی تعداد صحابہ کرام علیہ الرضوان کی 313 کی تعداد یا اس سے کچھ اوپر روایت کی گئی ہے۔ یہ 313 صحابہ کرام علیہ الرضوان اس مقام پہ آ کے کفر کے خلاف برسر پیکار ہوئے، اور 14 صحابہ کرام علیہ الرضوان نے جام شہادت نوش فرمایا۔ صحیح ہے۔ یہ وہ عظیم معرکہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کی بظاہر افرادی قلت جو ہے نا وہ نمایاں تھی، تعداد بڑی تھوڑی تھی، افرادی قلت بھی تھی، اور صرف افرادی قلت نہیں تھی بلکہ افرادی قلت کے ساتھ ساتھ سامان کی بھی قلت تھی، سامان حرب کی بھی قلت تھی، آلات کی کمی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سواریوں کی بھی کمی تھی۔ جنگی سامان نہ ہونے کے برابر تھا۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، نہ ہونے کے برابر ہی ہے کہ اس میں صرف 2 گھوڑے تھے، جی، اور 2 گھوڑوں کے ساتھ ساتھ 70 اونٹ تھے، 6 زریں تھیں، اور 8 تلواریں تھیں۔ واہ واہ، یہ فقط سارا 8 تلواروں سے فقط 8 تلواریں تھیں۔ عظیم معرکہ ہوا۔ یہ وہ اسلحہ تھا جس کے ساتھ 313 اصحاب بدر 1000 کے ساتھ ٹکرا گئے۔ واہ جی واہ۔ اور اس کو یہ جو افرادی قلت تھی، افرادی قلت اور سامان کی قلت، اس کو مولانا حفیظ جلندری رحمہ اللہ تعالیٰ مرحوم نے کہا تھا کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ زمانے بھر کی تقدیریں۔ واہ جی واہ۔ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ اس دن ان کے پاس بظاہر کچھ نہیں تھا، صرف اور صرف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سامنے تھی، جن کو یہ سامنے رکھ کے یہ حاضر ہوئے، اور بدر کے مقام پہ 313 ہو کر اپنی ایمانی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت، پیار اور وفا کا عہد نبھاتے ہوئے یہ 1000 کے ساتھ ٹکرا گئے، اور اللہ پاک نے انہیں فتح مبین سے سرفراز فرما دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، اصحاب بدر میں صحابہ کرام کا جو ایمانی جذبہ دیکھنے میں آیا، جیسا کہ ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں بھی ارشاد فرمایا کہ مختصر صرف 8 تلواروں کے ساتھ لڑی گئی اس عظیم جنگ میں صحابہ کا جو ایمانی جذبہ تھا اس کو آپ کیسے بیان فرماتے ہیں؟ جی، غزوہ بدر اسلام اور کفر کے درمیان وہ پہلا عظیم معرکہ ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا پر واضح ہو گیا کہ نصرت الہی جو ہے نا، نصرت الہی کی بدولت مومنین اپنے سے کئی گنا فوج کے ساتھ ٹکرا سکتے ہیں۔ ایک تاریخ رقم ہو گئی۔ جی، نصرت الہی، اللہ تعالیٰ کی مدد، ایمانی جذبہ، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد اور وفا کا جذبہ، یہ ایسا ان کے پاس ہتھیار تھا کہ جس ہتھیار کی وجہ سے، جس ہتھیار کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اتنے عظیم لشکر کے ساتھ ٹکرا گئے، اور پھر ان کے اس جذبہ ایمانی سے، ان کے اس جذبہ ایمانی سے، ان کے اس جذبہ ایمانی کی جو جھلک ہے نا، وہ اس سے بھی نظر آتی ہے کہ یہ وہ عظیم دن تھا کہ جس دن بیٹا باپ کے مقابلے میں کھڑا تھا، اور باپ بیٹے کے مقابلے میں کھڑا تھا، اللہ اکبر، خونی رشتے بھائی بھائی کے مقابلے میں کھڑا تھا، کیسا منظر تھا، قریبی رشتہ دار ماموں بھانجے کے مقابلے میں کھڑا تھا، اور اپنی ہاتھوں سے اپنی تلواروں کے ساتھ ان کا سر قلم کر رہے تھے۔ تاریخ اسلام کے اندر یہ باب بڑے سنہری حروف سے رقم ہے کہ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے ہیں اور بیٹا بھی بیٹھا ہے۔ جی، تو بیٹا کہنے لگا، بیٹے کا نام حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر جو بعد میں اسلام لے آئے، صحیح ہے، کہتے ہیں ابا جان، غزوہ بدر کے دن آپ میری تلوار کے نیچے کئی بار آئے، لیکن میں نے صرف اور صرف آپ کو اس لیے چھوڑ دیا کہ ایک پدری شفقت اور پدری جذبہ تھا کہ آپ میرے باپ ہیں۔ تو تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ کا رنگ مبارک متغیر ہو گیا، اور آپ نے فرمایا
کہ تو نے تو مجھے چھوڑ دیا، میں کئی بار تیری تلوار کے نیچے آیا، اگر تو میری تلوار کے نیچے ایک بار بھی آتا نا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے نہ چھوڑتے، اپنی تلوار کے ساتھ تیرا سر تن سے جدا کر دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو اس وقت دشمن رسول بن کے کھڑا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تو دشمن اسلام بن کے کھڑا تھا۔ اور ایسی مثالیں رقم کی ہیں، ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے ماموں کی گردن اتار رہے ہیں۔ اللہ اللہ، حالانکہ کتنا قریبی اور کتنا محبوب رشتہ ہوا کرتا ہے ننہال کا، اور پھر ماں کا بھائی اور ماں کا رشتہ کتنا عظیم اور مقدس ہوتا ہے، اور ماں کی نسبت کی وجہ سے بھائی ان کا جو ماموں بنتا ہے، وہ ماموں اتنا عظیم رشتہ جب سامنے آتا ہے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اس کا سر اتار کے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے گزارا ہو سکتا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ کے گزارا نہیں ہو سکتا۔ بے شک آپ دیکھ بہت سارے صحابہ کرام علیہم الرضوان، آپ دیکھ لیں حضرت سیدنا مصعب بن عمیر جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی سیدنا مصعب بن عمیر نے اسی غزوہ بدر میں اپنے سگے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ اللہ اللہ اللہ، خون کا رشتہ، سگے بھائی، ایک ماں باپ کا پیٹ، لیکن اپنے ہاتھ سے تلوار اس لیے چلا رہے ہیں بھائی کی گردن پر کیونکہ بھائی بے شک بھائی ہے، بھائی بعد میں ہے، ہمیں جو پہلا رشتہ ہے جس کی وجہ سے ہماری نجات ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم والا رشتہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ وفا اور عہد وفا نبھانے کے لیے یہ لوگ اتنے دور تک چلے گئے کہ انہوں نے اپنے بھائی والا رشتہ بھی نہیں دیکھا، انہوں نے باپ اور بیٹے کا بھی رشتہ نہیں دیکھا، بلکہ سارے رشتے پیچھے چھوڑ کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو ہے نا اپنے آپ سے گزر گئے، مثالیں قائم کی۔ اور چشم فلک نے شاید یہ منظر پہلی بار دیکھا ہوگا جی کہ بھائی بھائی کے سامنے کھڑا ہے، واہ 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 واہ، باپ بیٹے کے سامنے کھڑا ہے، اور فقط اتنا نہیں ہے کہ صرف دکھلاوے کے لیے یا پھر اس سے جو ہے نا نظریں پھیر رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ تو اگر میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تجھے نہ چھوڑتا۔ امام قرطبی نے اسے تھوڑا سا مزید لکھا ہے، صحیح، وہ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں جب صفیں برابر ہو رہی تھیں، صفیں بنائی جا رہی تھیں، تو دشمنان اسلام کی طرف آپ کا بیٹا حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر اس وقت کھڑا تھا جی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں گھمسان کی لڑائی ہوگی، پہلے ایک پہلوان دوسرے پہلوان کے مقابلے میں نکلے گا، پھر 2 کے مقابلے میں 2 نکلیں گے، پھر 3 کے مقابلے میں 3 نکلیں گے، پھر اس کے بعد گھمسان کی لڑائی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ میری اور میرے بیٹے کی لڑائی پہلے ہو جائے۔ اللہ اللہ، واہ جی واہ، میری اور میرے بیٹے کی لڑائی پہلے ہو جائے تاکہ اس دن فیصلہ ہو جائے کہ ہمیں اپنی اولادیں عزیز نہیں ہیں، بلکہ جو آپ کا فرمان ہم نے سنا ہے نا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ انسان اتنے تک کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جتنے تک وہ اپنی مال اولاد جان سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ پیار نہ کرے۔ تو آج مجھے اجازت دیں تاکہ میں اپنے بیٹے کو کے ساتھ مقابلہ کر کے سامنے قتل کروں۔ واہ واہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی نا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر بھی میرے غلاموں میں شامل ہو جائیں گے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تمہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں بلکہ آج مجھے تیری ضرورت ہے۔ واہ جی واہ، واہ جی۔ امام قرطبی نے لکھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن فرمایا کہ اے ابو بکر، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے آنکھیں اور کان ہوتے ہیں۔ واہ واہ واہ، میرے لیے ایسے ہو جیسے آنکھوں اور کانوں کی حیثیت ہے انسانی جسم کے لیے، ایسے تمہاری حیثیت میرے لیے ہے، تو تم وہاں نہ جاؤ بلکہ میرے دفاع میں یہاں کھڑے رہو۔ واہ جی واہ، تو یہ وہ ان کا ایمانی جذبہ تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کی
اسی بات کو یہ جو غزوہ بدر میں باپ بیٹے کے سامنے کھڑا ہو گیا، بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، بھائی بھائی کے سامنے کھڑا ہو گیا، بھائی بھائی کے مقابلے میں بھانجا ماموں کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا جی، اسی کو دیکھتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا، بلکہ اللہ پاک کے اس فرمان کا یہ لوگ مصداق بن گئے کہ اللہ پاک فرماتے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اللہ پاک نے فرمایا تم کوئی قوم ایسی نہیں دیکھو گے جی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر بھی ایمان رکھے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھے، صحیح، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، پھر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوست بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے وہ دوست نہیں بن سکتے، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، واہ جی واہ، چاہے اللہ اور رسول کے دشمن ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، واہ جی واہ۔ تو یہاں پہ اگر باپ بیٹے کے مد مقابل نظر آتا ہے تو صاف یہ اللہ پاک کے قرآن کی اس آیہ کریمہ کا مصداق نظر آ رہا ہے، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، چاہے وہ بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، چاہے وہ سگے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ سبحان، اب قریبی رشتہ دار ماموں بھانجے سے بڑھ کے اور قریبی رشتہ کون سا ہو سکتا ہے؟ او اخوانہم، بھائی بھائی سے بڑھ کے ایک مقدس رشتہ کون سا ہو سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے سارے رشتوں کے تقدس چھوڑ دیے، بھلا دیے، صرف اور صرف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خاطر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی۔ معزز ناظرین، بڑی خوبصورت گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں غزوہ بدر کے حوالے سے مفتی عزیز جہاں مظہری صاحب، صحابہ کرام کا وہاں پر جذبہ ایمانی کیا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جان نثار کرنے کو کس قدر ترجیح دے رہے تھے، اور وہاں پر کس طرح باپ بیٹے کے سامنے کھڑا تھا، بھائی بھائی کے سامنے کھڑا تھا، ماموں اپنے بھانجے اور بھانجا اپنے ماموں کے لیے تلوار نکالے کھڑا تھا، صرف اس بات پہ وہ لوگ اکٹھے تھے کہ ہم نے رسول اللہ کا فرمان سامنے رکھنا ہے، رسول اللہ کا حکم ہوگا تو باپ بھائی کا جو رشتہ ہے، بیٹے باپ کا جو رشتہ ہے وہ ہم مقدم نہیں رکھیں گے بلکہ رسول اللہ کے فرمان کو مقدم رکھیں گے۔ اور یہی وہ جذبے تھے کہ جنہوں نے دین حق اور باطل کے درمیان ایک واضح فرق کر دیا۔ اسی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے، چھوٹی سی بریک کے بعد بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وہ سوئے لازار پھر جی ویلکم بیک، خوش آمدید ایک مرتبہ پھر اپنے نور رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 17 رمضان المبارک کی اس لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں ہم غزوہ بدر کے حالات و واقعات پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مفتی عزیز جہاں مظہری صاحب جو صحابہ کرام کے جذبات تھے، آپ کے ایمان کے جو خوبصورت جذبات تھے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ جی مفتی صاحب، اعلاء کلمت الحق کی خاطر ان لوگوں نے جس طرح قربانیاں دیں، جیسا کہ آپ بیان کر رہے تھے، انہی قربانیوں کا جو تسلسل ہے اسی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیے۔ جی صحابہ کرام علیہم الرضوان نے غزوہ بدر کے مقام پر اعلاء کلمت الحق کے لیے جو قربانیاں دیں اور قربانی کے لیے، قربانی دینے کے لیے جو ان کا جذبہ تھا، اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جب بدر کی طرف جا رہے تھے تو جاتے ہوئے ایک مقام آیا، مقام الصفرا۔ صحیح، اس مقام پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا اور پڑاؤ کر کے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے کچھ مشاورت کی اور صحابہ کرام کے مشورے طلب فرمائے۔ صحیح، اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ ہمارے پاس افرادی قلت بھی ہے، اسلحہ کی قلت بھی ہے،
اور سامان کی اور سواریوں کی قلت بھی ہے، اور آگے جو لشکر آ رہا ہے وہ بڑا عظیم لشکر ہے اور 1000 پہ مشتمل ہے، یقیناً اس کے ساتھ مقابلہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اس لیے میں تم سے مشورہ طلب کرتا ہوں کہ تم اس بارے میں کیا مشورہ دینا چاہتے ہو؟ صحیح۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اٹھ کے بڑی جاندار تقریر کی آپ نے۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی تقریر ختم فرمائی تو ان کے بعد حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رئیس الانصار بھی تھے، انصار کے سردار تھے، وہ اٹھے اور اٹھ کے انہوں نے ایک تقریر شروع کی، اور ان کی تقریر کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے عرض کی، والذی نفسی بیدہ لو امرتنا ان نخیدها البحر لاخذناها۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ فرمائیں نا کہ اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دو تو فوالذی نفسی بیدی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہم اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دیں گے۔ واہ واہ واہ۔ جسے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نا، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ تو اگر آپ فرمائیں گے کہ سمندر میں گھوڑے ڈال دیں تو ہم سمندر میں گھوڑے ڈالنے کے لیے تیار ہیں، ہم خود سمندر میں کود جائیں گے۔ اور صرف اتنے تک نہیں ہے بلکہ ولو امرتنا ان نضرب اکبادها الی برق الغماد لفعلنا، اگر آپ یہ فرمائیں گے کہ برق غماد تک چلے جاؤ اور دشمن کا مقابلہ کرنا ہے اور دشمن کا پیچھا کرتے چلے جاؤ تو ہم برق غماد تک بھی چلے جائیں گے۔ برق غماد حبشہ کا ایک شہر ہے جو دور دراز ہے اتنا، تو وہ عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم چاہیے، واہ واہ، صرف آپ کا حکم چاہیے، آپ حکم کریں گے تو آپ کے حکم کے مطابق ہم اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دیں گے۔ واہ۔ اور اگر آپ حکم فرمائیں کہ برق غماد تک اپنے گھوڑے دوڑا کے لے جاؤ اور دشمن کا پیچھا کرتے جاؤ تو ہم برق غماد تک بھی چلے جائیں گے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ برق غماد تک بھی چلے جائیں گے، اس لیے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چاہیے۔ جب انہوں نے اپنی تقریر ختم کی تو ان کی تقریر کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اور صحابی اٹھے جن کا نام تھا حضرت سیدنا مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی۔ انہوں نے اٹھ کے جو تقریر کی نا، اس تقریر پہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا، سبحان اللہ۔ اور وہ تقریر کیا تھی کہ لا نقول کما قال قوم موسیٰ، واہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو موسیٰ کی طرح نہیں ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے جیسا کہ قوم موسیٰ نے کہا تھا۔ اور قوم موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے اس کا وہاں پہ ذکر کیا کہ قوم موسیٰ نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ھاہنا قاعدون، کہ قوم جبارین کے خلاف آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے اور جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے بلکہ ہمارا عمل کیا ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ چاروں طرف سے لڑیں گے، آپ دیکھیں گے وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ، ہم آپ کی دائیں طرف بھی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے نظر آئیں گے۔ وَعَنْ شِمَالِكَ، اگر آپ بائیں طرف دیکھیں گے تو بائیں طرف بھی ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے نظر آئیں گے۔ وَبَيْنَ يَدَيْكَ، آپ سامنے دیکھیں گے تو آپ کے سامنے بھی ہماری جانوں کے نذرانے پیش ہو رہے ہوں گے۔ اور وَبَيْنَ خَلْفِكَ، اگر آپ پیچھے کی طرف دیکھیں گے تو پیچھے بھی ہماری جانوں کے نذرانے آپ کے دفاع کے لیے اور آپ کے دین پاک کی سربلندی اور اعلاء کلمت الحق کے لیے پیش ہو رہی ہوں گی۔ تو یہ جذبہ جو تھا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تقریر سنی نا تو میں آقا علیہ السلام کی طرف دیکھ رہا تھا، فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرق وجہہ وسرہ، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس تقریر کو، حضرت سیدنا مقداد بن عمر کی اس تقریر کو سن کے خوش ہو رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ اور صحیح بخاری کے اندر ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں رشک کیا کرتے تھے جی۔ رشک یہ ہوتا ہے کہ کاش میں بھی ان جیسا بن جاؤں۔ رشک کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ کاش اس دن
مقام صفرا پر جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشورے لے رہے تھے اور سیدنا مقداد بن عمر نے مشورہ دیا تھا اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کا جو ہے نا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اقرار کیا تھا، اظہار کیا تھا، اور حضور علیہ السلام جو سن کے خوش ہو رہے تھے، کاش اس دن حضرت سیدنا مقداد بن عمر کی جگہ پہ میں ہوتا، واہ واہ واہ، میں یہ عرض کرتا، میں یہ تقریر کرتا، اور حضور علیہ السلام خوش ہوتے سن کے، کاش اس مقام پہ میں ہوتا۔ واہ واہ، تو یہ وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو ان کا ایسے ہی خیال رکھا نا۔ جب آقا علیہ السلام میدان بدر پہنچ گئے نا جی جی، تو مسجد جسے مسجد فتح بھی کہا جاتا ہے، صحیح ہے، تو وہاں پہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے سجدے میں گر گئے، سبحان اللہ، اور سجدے میں گر کے دعا کیا کر رہے ہیں؟ دعا کے الفاظ ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ جی، من اہل الاسلام لا توبت فی الارض، یا اللہ یہ جو میں مٹھی بھر مسلمان لایا ہوں، اگر آج یہ بھی اس دنیا سے چلے گئے تو پھر تو بھی سن لے قیامت تک تیرا بھی اس دھرتی پہ کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، تیری کوئی بات۔ یہ مقام ناز تھا، یہ مقام ناز تھا کہ یہ 313 کی جماعت اگر ہار گئی جی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قیامت تک تیری پرستش نہ ہو سکے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں کبھی مقام ناز پیش کیا کرتے تھے، کبھی مقام نیاز پیش کیا کرتے تھے۔ بالکل، تو یہ مقام نیاز نہیں تھا بلکہ مقام ناز تھا، اور اس مقام ناز پہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدے میں گڑ گڑا کے عرض کر رہے تھے کہ یا اللہ اگر یہ 313 مٹھی بھر بھی آج چلے گئے، ان کی شہادت ہو گئی، تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا بھی کوئی نہیں بچے گا، اس لیے یا اللہ تو آج انہیں فتح عطا فرما دے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام ایسے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، اور اتنا گڑ گڑا کے دعا کر رہے تھے کہ آپ کی چادر مبارک کندھوں سے سرک کے نیچے گر رہی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بس کر دو، یقیناً اللہ پاک کی مدد اور نصرت آ جائے گی۔ واہ جی واہ جی۔ اور اسی طرح مفتی صاحب اللہ تعالیٰ کی جو مدد اور نصرت ہے فرشتوں کی شکل میں وہ اتری ہے جی، فرشتوں کا نزول ہوا، صحابہ نے اس کو محسوس کیا، فرشتے مدد کے لیے آئے، اس واقعے کو آپ کس طرح بیان فرماتے ہیں؟ جی یہی وجہ ہے نا کہ ان کا جذبہ ایمانی اتنا دید کے قابل تھا جی، اور ان کا قربانی کا جذبہ اتنا دید کے قابل تھا کہ اللہ پاک نے پھر ان کی افرادی قلت کو دیکھ کے فرشتوں کو بھیج دیا، سبحان اللہ، اور 5000 فرشتوں کے بھیجنے کا اللہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ جو فرشتے آئے بھی صحیح، اور انہوں نے مدد بھی کی، اور مدد بھی کی، اور مدد جو فرشتوں کی مدد کے حوالے سے جو اقوال ہیں نا اس میں صحیح قول یہ ہے کہ فرشتے صرف اور صرف ان کی تعداد بڑھانے آئے تھے، فرشتے لڑے نہیں، اللہ اللہ، لڑتے صحابہ کرام علیہم الرضوان رہے۔ مفسرین کہتے ہیں اگر امام فخر رازی نے لکھا کہ اگر فرشتے لڑتے تو پھر صرف ایک جبریل امین ہی کافی تھی، ایک پر مارتے اور سب کو جو ہے نا واصل جہنم کر دیتے۔ اللہ اللہ، فرشتے اہم نقطہ ہے ہاں جی کہ فرشتے لڑے نہیں، صرف ان کی افرادی قوت بڑھانے کے لیے کفار و مشرکین کے دل میں روب پیدا کرنے کے لیے، کفار و مشرکین کے دلوں میں روب پیدا کرنے کے لیے اللہ پاک نے فرشتے بھیجے، اور فرشتے آ کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی صفوں میں کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے تھے۔ یہ کوئی کم مقام ہے ان کے لیے، اصحاب بدر کے لیے، کہ فرشتے ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے تھے، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرشتوں کی جو نصرت کا جو وعدہ ہے وہ ان الفاظ میں ذکر کیا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ بدر کے مقام پر جب تم بے سر و سامان تھے تو اللہ پاک نے تمہاری مدد فرمائی۔ بے شک، کس طریقے اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کہ جب تمہارے محبوب یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو اللہ پاک نے 3000 فرشتے بھیج دیے، واہ واہ واہ، پھر اس کے بعد 2000 فرشتے اللہ پاک نے اور بھیج دیے، بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين، کہ اگر تم ثابت قدم رہو اور صبر کرو، اور جب کفار و مشرکین تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے جتھے کی صورت میں، تو اللہ پاک 2000 فرشتے اور بھیج دے گا۔ واہ واہ واہ، تو 3000 بھیجے، پھر 2000 بھیجے، اور وہ کفار و مشرکین کے دلوں میں روب پیدا کرتے رہے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان لڑتے رہے۔ اور یقین جانیے جیسے اصحاب بدر کا مقام بلند ہے نا، جی،
تمام مسلمین میں سے افضل مقام ہے ان کا، ایسے ہی جو بدر میں فرشتے لڑنے آئے تھے ان کا مقام بھی یہی ہے۔ ایک دن جبریل امین، صحیح مسلم کے اندر ہے، ایک دن جبریل امین حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نظر میں اصحاب بدر کا مقام کیا ہے؟ جی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افضل المسلمین، یہ اصحاب بدر تمام مسلمانوں سے افضل لوگ ہیں۔ افضل ہے، بالکل۔ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرشتے بدر میں حاضر ہوئے تھے ان کا مقام تمام فرشتوں میں بھی یہی ہے۔ واہ واہ واہ۔ جیسے یہ اہل بدر تمام مسلمانوں سے افضل ہیں، ایسے ہی تمام فرشتوں سے وہ فرشتے اللہ پاک نے افضل بنا دیے جو بدر کے مقام پہ آ کے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے کفار و مشرکین کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اور یہ جتنے بدری صحابہ تھے ان کا ایک الگ پروٹوکول تھا، ان کی عزت و تکریم، سرکار ان سے پیار کرتے تھے، ان کے لیے بشارتیں ہوتی تھیں۔ اسی طرح مفتی صاحب جو اصحاب بدر ہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دوران جنگ جو آپ نے وہاں پہ قربانیاں دی ہیں، دوران جنگ کی شکل میں جو صحابہ آپ پر قربانیاں پیش کر رہے تھے، ایسے کچھ واقعات بھی آپ ضرور کوٹ کریں تاکہ سننے والوں کا بھی ایمانی جذبہ بڑھے اور ہم اپنے مقررہ وقت میں اپنے پروگرام کو سمیٹ بھی لیں۔ جی، ان واقعات میں سے ایک واقعہ تو بڑا اہمیت کا حامل ہے اور اسے بیان کرنا بھی بڑا ضروری ہے کہ غزوہ بدر سے ایک دن پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام بدر میں، بدر کے میدان میں بیٹھ کے نشانات لگا رہے تھے۔ اللہ، فرمایا کل فلاں کافر اس مقام پہ مرے گا، واہ جی واہ، اور فلاں کافر اس مقام پہ واصل جہنم ہوگا، واہ، فلاں کافر کی لاش اس مقام پہ پڑی ہوگی۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشانات لگا رہے تھے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے غیب کی خبریں جاننے والے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کے کہا کرتے تھے، کہتے فوالذی بعثہ بالحق نبیا، اس ذات کی قسم ہے جس نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کے بھیجا ہے۔ واہ واہ، ما اخطأ الحدود التي حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو نشان لگائے تھے ان نشان سے ایک ذرہ برابر بھی وہ کفار آگے پیچھے ادھر ادھر نہیں ہوا۔ واہ جی واہ، سبحان بلکہ انہی مقامات پہ آج لوگ کہتے وہاں ہیں، گرے پڑے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ کس نے کہاں مرنا ہے، کس نے کب مرنا ہے اور کل کیا ہونے والا ہے، اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے ایک دن پہلے، جنگ سے ایک دن پہلے جن جگہوں پر نشانات لگا رہے تھے کہ کل اس مقام پہ فلاں کافر ہوگا، اس مقام پہ فلاں کافر کی لاش پڑی ہوگی، سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں عین اسی مقام پہ اس کافر کی لاش پڑی تھی۔ واہ جی واہ، اور سبحان اللہ۔ عظیمت کی وہ داستانیں انہوں نے قائم کی ہیں اس مقام پہ۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت سیدنا سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا سواد۔ جی تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام صفیں برابر کر رہے تھے نا، جی، صفیں برابر کر رہے تھے، تو صفیں برابر کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، تو حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قمیص نہیں پہنا ہوا تھا، تہ باندھا تھا، صحیح ہے۔ تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیٹ پہ چھڑی مارتے ہوئے، آہستہ سے چھڑی مارتے ہوئے فرمایا استوی یا اسود، استوی یا سواد، اے سواد سیدھے ہو کے کھڑے ہو جاؤ۔ جی، وہ سیدھے ہو کے کھڑے ہو گئے، لیکن بعد میں عرض کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، میرے پیٹ پہ چھڑی ماری ہے، مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کا بدلہ؟ یا رسول اللہ ہاں میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے وہ چھڑی انہیں تھما دی۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت منظر۔ امام واقدی لکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چھڑی تھمائی، فرمایا ہاں بدلہ لے لو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تو میرے پیٹ پہ کپڑا نہیں تھا، واہ جی آپ اپنا کپڑا اوپر اٹھائیں تاکہ میں بدلہ لوں۔ واہ جی واہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیص مبارک اوپر اٹھا کے اپنا بطن مبارک ظاہر فرما دیا اور فرمایا اسود اب بدلہ لے، سواد اب بدلہ لے لو۔ سبحان اللہ۔ امام واقدی لکھتے ہیں کہ سیدنا سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا نا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک سے، آپ کے بطن پاک سے کپڑا ہٹ چکا ہے، تو
جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، لپٹ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کے پیٹ مبارک اپنے آپ کے بدن مبارک کو بوسے دے رہے تھے، اللہ اللہ، بوسے دیے جا رہے تھے اور روئے جا رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اسواد یہ کیسا بدلہ ہے، تم تو بدلہ لینے نکلے تھے۔ یا رسول اللہ گھر بار چھوڑا ہے آپ کی خاطر، اللہ، اولاد چھوڑی ہے آپ کی خاطر، سبحان، اتنا سفر کر کے آیا ہوں، دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہوں آپ کی خاطر، اور پتہ ہے ابھی جنگ چھڑنے والی ہے، پتہ نہیں میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، شہادت ہو جائے گی، لیکن میں ایسے نہیں مرنا چاہتا، میں چاہتا تھا کہ شہادت سے پہلے آپ کے جسم پاک سے میرا جسم مس ہو جائے، اللہ، اور اس مس ہونے کی وجہ سے میرے جسم کو وہ برکت حاصل ہو جائے کہ مجھے دوزخ کی آگ چھو بھی نہ سکے۔ سبحان اللہ، یہ وہ سبحان جذبہ۔ اللہ، باقی آپ ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب ہمارا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے، ہم چاہیں گے کہ حالات حاضرہ کے مطابق غزوہ بدر کا پیغام کیا ہے وہ اپنے مختصر الفاظ میں ہمارے ناظرین کو پہنچائیں، اس کے بعد ہم پروگرام کا اختتام کریں جی، گے۔ غزوہ بدر کا پیغام وہی ہے جو ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اللہ، آج کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ آج مسلمانوں کے پاس افرادی قلت بھی نہیں ہے، کثرت ہے، ساز و سامان کی بھی کثرت ہے، ہر چیز کی فراوانی ہے، لیکن مسلمان مغلوب تر کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوتے جا رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ ایمان ہی نہیں رہا، مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ وفا نہیں رہا، مسلمانوں کے اندر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت اور وفا کا رشتہ تھا وہ کمزور پڑ گیا، جس کی وجہ سے آج مسلمان کمزور سے کمزور۔ وہ فضائے بدر کیسی تھی؟ روزہ رکھا ہوا تھا، تقوی و طہارت سے لبریز وہ فضا تھی کہ جو لے کے وہ مقام بدر پہ آئے تھے اور کفر کے خلاف جو ٹکرائے تو رہتی دنیا تک امر ہو گئے۔ آج بھی وقت کی ضرورت ہے اور اس امر کی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان والا وہ جذبہ ایمانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا اور پیار کا وہ رشتہ مضبوط کیا جائے، تو پھر یقیناً کفر کی اور طاغوتی قوتیں تھر تھر کانپنے لگے گی جیسا کہ اس وقت کانپا کرتی تھی۔ ماشاءاللہ، ڈاکٹر اقبال کے اس خوبصورت پیغام کے ساتھ کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، انہی کلمات کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ العزیز اسی وقت دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ والسلام مع الاکرام، اللہ حافظ و نگہبان۔